بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہی میں پیش کریں گے اور کسی اور مزید اختلافات کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک سوال تھا اس کے پہلے، وہ یہ تھا کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں جن کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے یا کہ ان کو روزہ رکھنے یا پورا کرنے کا حق بن جاتا ہے دن کے کسی حصے میں، جبکہ اس کے پہلے ان پر وہ فرض نہیں تھا۔ اس کی شکل فرض تو ہر بالغ عاقل پر ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں فرض نہیں ہوتا، تو اسی کو جن کے اوپر فرض نہیں تھا، تو کیا انہیں اس دن کے قضا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں جواب میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ کا سوال جس میں آپ نے پوچھا ہے اس حکم میں، اور آپ نے کچھ کا تذکرہ بھی کیا، جیسے کافر مسلمان ہو جائے یا اس طرح سے حائضہ عورت پاک ہو جائے، یا کہ پاگل آدمی تھا ابھی صحت مندی کی حالت میں آ گیا ہے، ایسے ہی مسافر تھا لوٹ کے آ گیا، گھر پہنچ گیا، ابھی اس کے پہلے وہ افطار کیے ہوئے تھا، تو کیا ہوگا اس کا؟ ہم جو یہ ساری چیزیں جن لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے سوال میں، یعنی نابالغ بالغ ہو جائے، کافر مسلمان ہو جائے، اور حائضہ عورت پاک ہو جائے، یا کہ پاگل انسان پاگل پن سے دور ہو جائے، مسافر لوٹ کے گھر آ جائے، مریض کو شفا حاصل ہو جائے، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے اس بارے میں کہ اس دن کے قضا کریں گے یا کہ رک کے رہیں گے؟ کیا حکم ہوگا؟ تو ہم بتائیں گے کہ بھائی ایسے لوگ جو ہیں یہ جن کے اوپر دو طرح کا حکم ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے اوپر رک جانا ضروری ہے، یعنی بقیہ وقت میں جو بچا ہوا دن کا، اور ان کے اوپر اس کی قضا بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو حائضہ عورت ہوتی ہے، یا مسافر جب سفر سے لوٹ آ جائے، یا بیمار شفا پا جائے، تو دن کے جس پوزیشن میں ہے اس کے بعد اسے اس دن کا بقیہ روزہ نہیں پورا ہوتا ہے، لیکن اسے کھانا پینا اس سے رک جانا یہ مناسب حال ہے، علماء نے بتایا ہے۔ میں اس کی تفصیل اس کے پہلے بھی کبھی کر چکا ہوں، لیکن ان کے اوپر قضا لازم آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، جیسے کافر ہے، جب مسلمان بنے یا پاگل آدمی اس کو شفا مل جائے، یعنی پاگل پن دور ہو جائے، تو ان لوگوں کو بھی کھانے پینے سے بعد آ جانا چاہیے، آگے نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ واجب کے حکم میں آ چکے ہیں، لہذا انہیں احتراماً ایسا کرنا چاہیے، لیکن ان کے اوپر قضا نہیں ہے، ان کے اوپر قضا نہیں اس دن کا، بخلاف وہ اس عورت کے جس کا ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر اس کی قضا ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جن کے اوپر قضا نہیں ہے ان کے اوپر جیسے بالغ ہونا یا مسلمان ہو جانا یا عقل مند ہو جانا، یہ جب ان کے اوپر واجب ہوا تو انہیں رک گئے، لیکن چونکہ شروع سے واجب نہیں ہوا تھا، یعنی واجب تو روزے کا فجر کے بعد سے ہوتا ہے، اس وقت نہیں تھا، رات دن کے کسی حصے میں آیا، تو ایسے لوگوں کے لیے رک جانا ہے، لیکن انہیں جس وقت واجب نہیں ہوتا اس وقت کی قضا کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا ان پر قضا نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے اوپر واجب تھا رہنا لیکن کسی سبب کی بنیاد پر رکا ہوا تھا، تو جب ان کے لیے کوئی عذر پایا گیا تھا تو ان کے لیے جائز تھا افطار کر لینا، روزہ چھوڑ دینا۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے جس وقت ان کے اوپر یہ سبب آیا، یعنی جیسے حیض کی حالت سے پاکی ہو گئی، یا کہ مسافر تھا یا مریض تھا ان کے لیے شفا ہو گئی، تو بقیہ دن جو ان کے حصے میں باقی ہے اس کی حرمت، اس کا احترام باقی ہے، لہذا کھانے پینے سے رک جانا چاہیے، لیکن ان کے کھانے پینا چھوڑ دینے سے تو کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی روزہ نہیں بن جاتا ہے، لیکن ان کے لیے بعد میں رمضان کی قضا ضروری ہے، ان کے لیے قضا ضروری ہے، پہلے والے جن کا ہم نے کیا ان کے اوپر قضا نہیں ضروری ہے۔ آئیے ایک سوال انہوں نے پوچھا ہمارے بھائی نے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو بچے بالغ نہیں ہوئے اور ان کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی، جس کی طرف ہم نے اس کے پہلے کچھ اشارہ بھی کیا ہے،
تو کہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے جسے نماز کا حکم ہے؟ تو میں ان کے سوال کی تفصیل بتا دوں. وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بچوں کو 7 سال کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیے جانے کا ذکر حدیث میں آیا ہوا ہے، اور ایک 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار کر کے نماز کی عادت ڈالنا اور پڑھوانا، اس کا حکم آیا ہوا ہے. لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اوپر شرعی طور پر سزا بھی اس کی اللہ کے یہاں متعین ہو جاتی ہے، گنہگار ہونے لگتے ہیں. اب اس کے پہلے تو کرنے کا حکم گنہگاری نہیں تھی، لیکن بالغ ہو جانے کے بعد گنہگاری کا حکم لگ جاتا ہے. تو ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کیا روزے کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ پہلے سے روزہ رکھیں، حکم دیں ان کو، پھر روزہ کے لیے سختی کریں، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں 15 سال کے ہو جائیں تب روزہ رکھنا چاہیں تو تب ان کو روزہ رکھنا چاہیے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں جی ہاں، جیسے نماز کا حکم ہے روزے کا بھی تقریباً، اگرچہ روزے کے بارے میں صراحتاً حکم نہیں آیا ہوا ہے کہ 7 سال کے ہو جائیں تو روزہ رکھواؤ اور 10 سال کے ہو جائیں تو روزہ نہ رکھیں تو مارو، لیکن اس سے ایک بڑی عبادت کے لیے جب یہ حکم آیا ہوا ہے، یعنی نماز کے لیے، جس میں کہا گیا مروہم بالصلاۃ ل7 واضربوہم علیہا ل10، کہ ان کو 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو روزے کا حکم، نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان پر ان کی سرزنش کرو، پٹائی کچھ کرو. تو یہ حکم روزے میں بھی لگتا ہے. روزے میں یہ ہے کہ بچے جب روزہ رکھنے کی سکت رکھتے ہوں یا ان کو روزہ رکھنے کی رغبت ہو، خوش ہوتے ہوں، تو آپ ان کو جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں بچپن میں رکھوا دیجئے. بہت سے بچوں کو لوگ کہتے ہیں چلو تمہارا روزہ کا افطاری دوپہر میں ہو گئی، یا دوپہر سے شروع ہوئی، دن میں تم 2 روزہ رکھو، صبح کا ایک شام کا. ایسے بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں تو شام کے ٹائم میں بہت دیر تک صبر کرتے ہیں، افطاری کا وقت ہوتا ہے تب بیٹھ کے سب کے ساتھ افطاری کرتے ہیں. تو اس طرح سے ترغیب دلانا صحیح ہے. 4-5 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں، 9 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، جب وہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کو رکھوانا چاہیے، بلکہ 10 سال کے بعد ان کو کہنا بھی چاہیے کہ روزہ رکھنے کی کوشش کرو. تو یہ حکم اسی نماز کے حکم سے لیا جاتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی، ان کو راہ راست پہ پہنچانے کی. حدیث میں آیا ہوا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کہ سب ذمہ دار ہو، سب کے سب نے جن کی ذمہ داری دی گئی ہے ان کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. تو اس میں بچوں کا بھی ذکر آیا ہوا ہے اور اسی طرح سے اپنے گھر کے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. تو یہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام جو تھے اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. ان صحابیات کے بارے میں آیا ہوا ہے، وہ کہتی تھی کہ اپنے بچوں کو پھسلانے بہلانے کے لیے شام کے ٹائم میں جب ان کی بھوک بڑھ جاتی تھی تو ہم چھوٹی چھوٹی گڑیا روئی دے دیا کرتے تھے، جاؤ اس سے گڑیا بناؤ. تو اس سے گڑیا بناتی تھی، اس میں کھیلتی تھی، جیسے اب بھی چھوٹے بچوں کا ہوتا تھا مشغلہ، یا ان کے اور بھی کچھ کام دیے جا سکیں جس میں وہ مشغول ہو سکیں اور روزے کی شدت کو بھول جائیں. یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی چیز میں آپ بہت مشغول ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، درد ہو رہا ہے، کوئی ہم و غم لگا ہے، تو ایسی صورت میں کسی اور چیز میں اس کو بزی کر دیا جائے تو وہ چیز اسے بھول جاتی ہے. کوئی بہت ڈرا ہوا ہے تو اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ تسلی کی باتیں کرتے ہوئے کسی کھیل میں مشغول کر دینا چاہیے. مثال کے طور پر باتوں میں، قصے میں، کہانی میں، کھیل کی چیزوں میں، جس سے وہ اپنا پرانا درد بھول جائے. تو صحابیات بھی ایسا کرتے تھے کہ بچے جب شام کے ٹائم میں زیادہ بھوکے ہونے لگتے تھے، کھانے کی تلاش کرتے تھے، تو ان کو روئی دے کر کے جاؤ اس کا گڑیا بناؤ اور کھیلو. تو بچوں کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے، ان کو ایسے سکھانا چاہیے. لیکن جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو روزہ رکھنے کا حکم دے کر کے اس پر سختی کرنا چاہیے کہ اس پر فرض ہو چکا ہے. لیکن اس کے پہلے ان کی طاقت کے حساب سے ان کو کہہ دینا، سمجھا دینا اور ان کے لیے تنبیہ کرنا. اور جب بڑے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں اور بالغ نہ ہوں تو ان کو رکھوانا چاہیے، کہنا چاہیے تاکہ ان کی عادت پڑ سکے. ایک سوال ہمارے ہاں یہ آیا ہوا ہے جو بہت ہی رمضان کے مہینے میں خاص طور سے محل سوال اور محل اشکال رہتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں فجر کی اذان شروع ہوتے ہی کھانے پینا جو کچھ ہمارے سامنے ہو اس سے باز آ جانا چاہیے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ کیا اگر وہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور مؤذن صاحب نے اذان شروع کر دیا ہے تو کیا ہم اذان ہونے تک اور کھانا کھاتے رہیں، یا کہ ہم
اذان سنتے ہی بند کر دیں۔ بھائی آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں مختلف حالتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کوئی شام ہی سے سو جاتا ہے تو دیر سے جاگ پاتا ہے، دو قطرہ ایک گھونٹ پانی ہی پی پاتا ہے کہ اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اذان سے پہلے تک کھانے پینے مصروف تھے، اذان سننے کے بعد تو فوری طور پر ان کو اس سے رک جانا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی مؤذن صاحب کی اذان پہلے ہو گئی وقت سے، اور اب تو ایسا امکان نہیں ہوتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ آدمی جا کر کے وہاں پر یعنی باہر نکل کر کے، وہ رات کا ایک چمکتا ہوا تارا نکلتا ہے، اس تارے کو دیکھتے کہ نکل آیا کہ نہیں، مشرق کی طرف سے نکلتا ہو، تو جب وہ تارا چمکتا ہوا نظر آ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ اب وہ افطاری سحری کا وقت ختم ہونا ہی چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ اور اوپر آ جاتا تھا، یعنی جیسے سورج جیسے آدمی کہیے کہ بہت کافی اونچائی پہ آ جاتا تھا مشرق سے، تو اس وقت کھانا پینا بند کر دیتے تھے اور اس کو آدھی اذان ہو جاتی تھی۔ اور اذان کے وقت کی کا پہچاننا، فجر صادق کا پہچاننا، وہ مشرق کی طرف سے ایک سفید روشنی جیسے اوپر چڑھتی تھی، وہ اس کی پہچان تھی لوگوں کے پاس۔ لیکن اب تو گھڑیوں سے اذان ہوتی ہے، گھڑیوں میں، اور گھڑیوں کے ساتھ ساتھ تقویم لگی رہتی ہے، کیلنڈر لگا رہتا ہے، اذان کا وقت لگا رہتا ہے، کب اذان کا وقت ہوتا ہے اس حساب سے اذان ہوتی ہے۔ تو اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی مؤذن صاحب کی غلطی ہے اس میں اذان دینے میں۔ مؤذن صاحب کی غلطیاں ہو سکتا ہے انسانی تقاضے کے تحت کبھی دیکھنے میں غلطی ہو جائے کہ بجائے 5 بجے سمجھنے کے 4 بجے سمجھنے کے 5 بجے سمجھ گئے 4 بجے ہی اذان دے دیے ہوں، تب تو یہ امکان ہے۔ لیکن اگر عام حالات میں اسی وقت کے آس پاس میں دیتے جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو اذان ہی کو حتمی وقت سمجھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جسے 2 اذان ہوتی تھی، اب بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بلال کی اذان ہوتی تھی جو رات ہی میں دیتے تاکہ لوگ سحری کر سکیں، اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہوتی تھی جس کے بعد لوگ کھانے پینے سے بچتے تھے، رک جاتے تھے۔ اب یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے ایک نابینا صحابی تھے، آواز ان کی اچھی تھی، وہ اذان دیتے تھے۔ اور وہ اذان کب دیتے تھے؟ ایسے کچھ دیکھ کے تھوڑے لوگ ان سے کہتے ہیں صبح ہو گئی، صبح اذان دو، اب ٹائم ہو گیا ہے، تو ٹائم جاننے والے ان سے ٹائم بتاتے تو وہ اذان دینا شروع کرتے تھے۔ تو ایسے ٹائم ہو جانے کے بعد جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے لیے کھانا پینا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جس مؤذن کی اذان آپ سن رہے ہیں اور اس کی اذان وقت سے پہلے ہو رہی ہے، تب تو آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہے، اس لیے کہ ابھی صبح صادق کا وقت ہوا نہیں۔ تو ایسی صورتوں میں ہو تو ایسا کیجئے، ورنہ عام طور سے بند کر دیجئے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی جس کا ہم کسی اور سوال میں جب آئے گا اس کا ذکر کریں گے کہ تمہارے ہاتھ میں جو پلیٹ اس کو کھانے پینے پر کے ختم کر دو، تو وہ شک کی بنیاد پہ رہا کرتا تھا کہ شک ہے، جسے پہلے رات کے اندھیرے ہوتے تھے اور اجالے کا وقت سمجھ میں آتا تھا، باہر نکلنے پر فجر کا وقت بھی سمجھ میں آتا تھا، لیکن آج تو رات کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ دن کی روشنی سے کم ہے کہ زیادہ ہے۔ تو ایسے میں وقت کا پہچاننا آسان نہیں، لیکن جن کے پاس ٹائم بنا ہوا ہے وہ ٹائم سے اذان دیتے ہیں۔ اور آپ کو بھی، آپ کے پاس یہ چیز میسر ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں ٹائم ہو چکا ہے، آپ کی گھڑی میں ٹائم ہو چکا ہے، آپ نے الارم لگا رکھا ہے ٹائم کا، تو اگر یہ ایسا ہوتا ہے صحیح وقت پر تو آپ کو کھانے پینے سے بعد آ جانا چاہیے۔ اس میں ایک سوال ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس کو بھی تذکرہ کیا تھوڑا سا، کہ اگر کوئی اذان فجر کے درمیان ہی میں کھا رہا ہے، اذان نہیں ختم ہوئی ہے، کھا رہا ہے، 2 لقمے 4 لقمے اذان ہوتی جا رہی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سنا ایک حدیث میں آیا ہوا کہ جب کھانا کھاؤ اور سحری کا وقت ہو جائے، اذان ہونے لگے، کھانا کھاؤ، تو جب تک تمہاری ضرورت پوری نہ ہو جائے کھاتے رہو۔ تو کیا حکم ہے؟ تو میں بتائیے، آئیے میں آپ کو حدیث بھی سنا دیتا ہوں کہاں پر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا حضرت ابو ہریرہ، اس کے راوی ہوں، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ جب تم میں سے کوئی آدمی سنے اذان کو اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو جب تک اس کو پی کر یا کھا کر کے ختم نہ کر، جب تک اس کو نہ رکھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اذان ہوتی ہوئی تو کھانا جائز ہے،
اسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ویسے مسند احمد و ابو داؤد وغیرہ میں ہے اور حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہاں حقیقتاً اعتبار جو ہے اذان کا نہیں، اعتبار تو فجر کے وقت ہونے کا ہے۔ تو اگر فجر کا وقت نہیں ہوا اور آپ کہیں سے اذان سنتے ہیں تو آپ کو کھانے کی گنجائش موجود ہے، جیسے ہم اس کے پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اذان کا وقت جو ہوا یہ فجر کا وقت ہو جانے کے بعد ہو رہا ہے، تب تو پھر آپ کے پاس کھانے کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ وہاں قرآن مجید میں آیا ہے کہ طلوع الفجر خیط الاسود سے خیط الابیض جب ہو جائے، فجر کے وقت یعنی فجر کے وقت جب ہو جائے تب سے رات تک کے لیے روزہ رکھو، رات شروع ہونے تک۔ تو دن کے شروع ہونے سے دن کے ختم ہونے تک کے درمیان روزہ جب رکھنا ہے اور آپ دن شروع ہو چکے، فجر ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی آپ کھاتے ہیں کہ بھی اذان ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے مؤذن صاحب اذان دیر سے دے رہے ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن مؤذن صاحب بھی اگر وہ فجر کے وقت میں وضو شروع کریں، وضو کرنے کے بعد اذان دے جبکہ وقت ہو چکا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے وقت ہو چکا ہے، لیکن اذان نہیں ہو رہی ہے تو آپ کھاتے رہیں کہ اذان نہیں ہوئی ہم کھاتے رہیں گے، پھر اذان کے درمیان بھی کھاتے رہیں گے، تو یہ کھانا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ فجر کا وقت نہیں ہوا ہے اور اذان نہیں ہوئی ہے یا اذان اس کے پہلے ہو رہی ہے تو آپ اس کے وقت کھا سکتے ہیں، لیکن اذان فجر کے وقت ہونے کے بعد سے نہیں۔ لہذا یہ امساک جو ہے اگر مؤذن کے بارے میں پتہ ہو کہ وقت سے پہلے اذان دے رہا ہے تو آپ کے کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے، آپ پورا کر لیجئے۔ اور اگر یہ شک ہے کہ مؤذن صاحب اذان ٹائم پہ دے رہے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، تو جب تک یقین نہ ہو کہ ٹائم نہ ہو جب تک آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہتر یہ ہے کہ آپ اذان سنتے ہی یا آپ کا الارم بجتے ہی جب اپنے اذان کے وقت میں لگا رکھا ہے اس وقت سے کھانا پینا بند کر دیجئے، وہ بہتر چیز ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی بھی جو روزہ توڑ دیتی ہے، روزہ کے منافی وہ چیز کر بیٹھتا ہے اور وہ فجر کے طلوع ہونے کے بارے میں ابھی شک میں ہے، یعنی کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے یا اور کوئی کام ایسا کرتا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس آیت کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب فجر کا وقت طلوع ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے، اس وقت تک تمہارے لیے وہ سب چیزیں جائز ہیں جو کہ رمضان کے مہینے دن کے اندر جائز نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب تک فجر نہ ہو جائے جب تک کے لیے منع نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں، جہاں روزہ صحیح ہوتا ہے، کہاں روزہ غلط ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو کسی اور ملاقات میں بتائیں گے تاکہ آپ کو فجر کے وقت کے بارے میں جو لوگوں کے یہاں اشکال ہے، آج ہوا نہیں ہوا، شک ہو گیا، ایسا ہو گیا، کھا رہے تھے پی رہے تھے، اذان ہو گئی اور یہ کہ اذان غلط وقت میں ہو گئی ہے، اذان صحیح وقت میں ہو گئی ہے، گھڑی آگے گھڑی پیچھے، بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، تو ہم اس کی تفصیل حالتوں کے حساب سے بیان کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ساری تفصیلات آئیں گی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔